اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے مخرج نمبر 7 پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے جو مخارج ہم نے پڑھ لیے وہ مخرج نمبر 1 الف و یا یعنی حروف مدہ کا تھا، اور اس کے بعد جو گلے سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کے متعلق جو ہم نے پڑھا کہ گلے میں 3 مخارج ہیں اور 6 حروف ادا ہوتے ہیں جن کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حلق عربی زبان میں گلے کو کہتے ہیں، تو گلے سے ٹوٹل 6 حروف ادا ہوتے ہیں اور 3 مخارج ہیں گلے میں، تو ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ اس کے بعد مخرج نمبر 5 اور 7 5 اور 6 ہم نے پڑھا قاف اور کاف کے متعلق، کہ 2 نقطوں والا قاف اس کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، اور جو ڈنڈی والا ہے اس کو باریک پڑھنا ہے، کاف پڑھنا ہے۔ اور اس میں قاف کو موٹا کرنے کے لیے اگر کوئی موٹا نہیں پڑھ سکتا ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کا پورا طریقہ پوری ڈیٹیل نے بتا دی تھی کہ کہاں سے قاف ادا ہوتا ہے، کہاں سے کاف ادا ہوتا ہے، تو وہ آپ مخرج نمبر 5 اور 6 وہ والی ویڈیو وہاں دیکھ لیں، تو انشاءاللہ پوری رہنمائی آپ کی ہو جائے گی۔ تو آج ہم نے مخرج نمبر 7 پڑھنا ہے، جیم شین یا، زبان کا درمیان اور اس کے بالمقابل اوپر کا تالو، یہاں سے جیم شین یا کون سی؟ یا متحرک اور یا لین مراد ہے۔ یہاں سے جو یا ادا ہوتی ہے یا متحرک اور یا لین مراد ہے۔ یا متحرک یعنی حرکات والی یا، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور یا لین سے مراد یا ساکن ماقبل فتحہ، یعنی یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، تو یہ یا لین ہوتی ہیں۔ تو یہاں اس کا اظہار کیوں کرنا ضروری تھا؟ اس لیے کہ یا مدہ بھی ہوتی ہے جو مخرج نمبر 1 میں ہم نے پڑھ لیا، تو وہ یا اس کا کوئی معین مخرج نہیں ہے۔ منہ کا جو خلا ہے، درمیان کا جو سپیس ہے، یہاں سے یا مدہ ادا ہوتی ہے، اور یا لین یا متحرک اس کا باقاعدہ ایک معین جگہ ہے کہ زبان کا درمیان اور اس کے بالمقابل اوپر کا تالو، تو اس لیے ان میں فرق یہ ہے بس۔ تو جیم شین یا، زبان کا درمیان اور اس کے بالمقابل اوپر کا تالو، شین پست آواز کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، سخت آواز کے ساتھ ادا نہیں کرنا۔ جیم شین، شین کی آواز اس طرح ہو کہ منہ کے اندر اس کی آواز پھیل جائے، شین یا۔ تو ان تینوں حروف کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 7 جیم شین یا ادا ہوتے ہیں زبان کا درمیان اور اس کے بالمقابل اوپر کا تالو، تو یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا، اور یا کون سی؟ یا متحرک اور یا لین، یعنی یا مدہ مراد نہیں یہاں۔ تو بس یہ فرق اس میں تھا، جو کہ مخرج نمبر 1 میں ہم نے یا کے متعلق پڑھا تھا، تو وہ یا مدہ تھی، اور یہاں مخرج نمبر 7 میں یا لین ہے جس کا مخرج ایک معین جگہ سے ادا ہوتا ہے، اور وہ حروف مدہ ہے 3، تو وہ ایک الگ مخرج ہے۔ تو یہاں یا مستقل اس کا مخرج ہے، تو ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔
تو آج کے سبق میں ہم نے جو ہے نا مخرج نمبر 7 پڑھ لیا، جیم شین کے یا کے متعلق، اور یا کے متعلق بھی وضاحت ہو گئی کہ یہاں بھی یا ہے اور وہاں بھی مخرج نمبر 1 میں بھی یا ہے، تو یہ فرق کیا ہے، تو یہاں جو ہے نا فرق بھی واضح ہو گیا، اور متحرک اور لین کا مطلب بھی سمجھ آ گیا۔ تو باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں جو ہے انشاءاللہ جو ہے مخرج نمبر 8 پڑھیں گے، جو کہ ضاد کے متعلق ہیں، تو اس میں جو ہے پوری وضاحت انشاءاللہ ہوگی کہ جو لوگ ضاد یا ضاد پڑھتے ہیں تو اس میں فرق کیا ہے اور اس کا اصل مخرج کیا ہے، اور عام طور پہ لوگ جو ہے نا اس کو غلط جگہ سے ادا کرتے ہیں، جو دعات کر کے پڑھتے ہیں وہ بھی غلط جگہ سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ضاد پڑھتے ہیں وہ بھی غلط جگہ سے اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا اصل مخرج انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں جو ہے نا پڑھیں گے۔ تو باقی انشاءاللہ کل، والسلام۔